اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ آخری پارہ مکمل کرنے کے بعد سورہ فاتحہ سے ہم نے پھر ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور جس کی 3 آیات کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کی مختصر وقت میں تشریح اور تفصیل اس کے حوالہ سے جاننے کی کوشش کی۔ کل ہم نے اس کی آیت نمبر 4 کے حوالہ سے اس کا ایک حصہ پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انتہائی اہم آیت کریمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا، عبادت سے مراد کیا ہے، عبادت کا جامع ترین مفہوم کیا ہے، اس کے حوالہ سے ہم نے کل پڑھا، اور آج ہم اس کے دوسرے حصے کے بارے میں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ استعانت کا معنی کیا ہے؟ استعانت کا معنی ہے مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ جو مدد مانگنے کے بارے میں دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں استمداد بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، جن کے اندر بھی مدد کا معنی پایا جا رہا ہے۔ علماء نے، مفسرین کرام نے جن کو اپنی اپنی تفاسیر کے اندر، تصانیف کے اندر ذکر کیا ہے۔ استعانت کا معنی مدد طلب کرنا ہے۔ اس سے مراد علماء کرام نے، مفسرین نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں کہ اس مدد سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ عبادت میں مدد چاہنا ہے، یا تمام دینی اور دنیاوی امور میں مدد چاہنا ہے، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت بھی تب ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کی مدد اور توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت بھی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو گویا بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مالک تیری مدد سے ہی میں تیری عبادت کر سکوں گا، اور اس عبادت پر میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ہر قسم کی مدد بھی مراد ہے، اور بعض علماء نے، مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی شکل مقرر نہیں کی گئی ہے کہ ہم تجھ سے کیسی مدد چاہتے ہیں۔ اب وہ مدد جس انداز میں بھی ہو، چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہو، چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو، چاہے وہ عمل کے ذریعے مدد ہو، چاہے وہ صبر کے ذریعے مدد ہو، چاہے وہ نماز کے ذریعے مدد ہو، یا اللہ کے بندوں کے وسیلہ سے مدد ہو، یہ ساری شکلیں ایاک نستعین کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ نے مطلق فرمایا ہے، حکم دیا ہے، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب جبکہ قرآن مقدس کے دوسرے مقامات کے اوپر اللہ کے علاوہ کی مدد ثابت ہے، تو ان آیات کے اندر ان کا مفہوم کیا ہے؟
جس طرح قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں کے اندر، پرہیزگاری کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وہاں پر بھی مدد کا معنی پایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہے کہ ہم کچھ چیز سے مدد مانگتے ہیں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جس سے مدد منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر اللہ کریم خود فرما رہا ہے کہ مدد کرو۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی مدد مانگنے کا ذکر ہے کہ جب کسی جنگل میں بیابان میں تم پھنس جاؤ تو کیا کہو وہاں پر، یوں پکارو آئینون یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو یہاں پر تو ہے کہ مدد مانگنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ کے پیاروں سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو یہاں پر تو ہے کہ اللہ سے ہی مدد چاہنی ہے، اور دوسرے لوگ یہاں پر بھی لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، اور تم اللہ کے نبیوں سے مدد مانگتے ہو، اللہ کے ولیوں سے مدد چاہتے ہو، تو پھر کوئی قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کی ساری آیات کو دیکھنا ہے، ساری احادیث کو، شریعت کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا حقیقی مفہوم پتہ چلے گا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر قسم کی مدد مراد لی جائے تو پھر تو ان تمام اسباب سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی جن کو اللہ کریم نے ہی بنایا ہے، اسی نے ان اسباب پر تاثیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع کرنا یہ استعانت بالغیر نہیں ہوگی، یہ غیر سے مدد نہیں ہوگی، یہ در حقیقت اللہ کریم سے ہی مدد ہوگی۔ جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے کسی معالج کے پاس جاتا ہے، حالانکہ شفا دینے والا تو اللہ کریم ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو دوائی لیتا ہے، دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ دوائی ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ ایسے ہی رزق کی تلاش کے وقت انسان وسائل معاش کا سہارا لیتا ہے، انسان محنت مزدوری کرتا ہے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ کریم ہے، لیکن اس نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں کہ تم رزق کی تلاش کرو، یہ ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر انسان کی ہے کہ ہر قسم کی مدد اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے تو پھر انسان اپنے گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ مجھے گھر میں ہی دے گا، اور کسی قسم کی محنت اور مشقت انسان نہ کرے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر اس سے کیا مراد ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ کریم ہے، حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ کریم ہے، ذاتی طور پر مدد کرنے والا وہی ہے۔ باقی مخلوقات میں سے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی شہید ہے، کوئی نیک آدمی ہے، ان سے اگر مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ سارے احباب اور یہ سارے جو بزرگ ہستیاں ہیں اس اللہ کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں، تو یہ مدد بھی دراصل اللہ ہی سے مدد ہے، اللہ کے غیر کی مدد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرتا ہے تو یہ ساری صورتیں شریعت کے اندر شرعاً درست ہیں اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں۔ ہاں اگر کسی ہستی کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی شہید کے بارے میں، کسی نیک اور صالح آدمی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ وہ مستقل بالذات ہے، یعنی جیسے اللہ کی صفات ذاتی ہیں ایسے اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، اور اگر اللہ نہ بھی چاہے تو یہ مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی طرح یہ مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے بلکہ شرعاً ثابت ہے، جائز ہے۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک بھی نہیں ہے، اور یہ استعانت بالغیر بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ در حقیقت اللہ کریم سے ہی مدد طلب کرنا ہوگا۔
کئی مثالیں موجود ہیں استعانت کی۔ اب بعض دفعہ یہ مدد ہوتی ہے دعا کے ذریعے، کسی کے پاس آپ جاتے ہیں دعا کی درخواست کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ یہ مدد ہوتی ہے وسیلہ کے ذریعے، کسی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور کبھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں۔ چند روایات سماعت کریں، بڑا وسیع مفہوم ہے لیکن ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے ہم چند باتیں، چند احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں پڑھنے والے، حضور کے سامنے بیٹھنے والے، توحید کا سبق سرکار کی بارگاہ سے پڑھنے والے، ان کا عمل کیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور دیگر مستند احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، میری بینائی واپس آ جائے، اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپشن دیے، اگر تو چاہے تو صبر کر اور میں اس چیز کو مؤخر کرتا ہوں اور یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کروں۔ تو وہ نبینا شخص بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، میری آنکھیں لوٹا دے اللہ کریم۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بینائی جو دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگ۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نستعین، مجھ سے مدد مانگو تو پھر تو اللہ سے سوال کر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو طریقہ بتلایا، کیا کر؟ فرمایا کہ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، اور اس کے بعد الفاظ حضور نے سکھائے کہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک یا محمد نبی الرحمت، انی بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتبدی لی اللہم فشفع فیہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بے نبی کا محمد، تیرے نبی محمد کے وسیلہ سے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور سرکار اپنے غلام صحابی کو مشکل کے اندر ان الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمد، اے اللہ میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد کے وسیلہ سے۔ نبی الرحمہ، وہ نبی جو رحمت والے نبی ہیں، اور آگے یا محمد کے الفاظ ہیں جسے پاک کے اندر یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت کے بارے میں، تاکہ اللہ کریم میری یہ حاجت پوری کر دے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میری اس حاجت کو اور اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس انداز میں صحابی رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو سرکار نے طریقہ بتلایا، تو اللہ کریم نے ان کی آنکھیں واپس لوٹا دی، ان کی بینائی اللہ نے واپس کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضور کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو یہ بھی استمداد ہے، استعانت بالغیر ہے، جس کا ذکر کیا گیا حدیث کی کتب کے اندر۔ ایک اور روایت ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ کوئی مشکل پیش آتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حافظہ کمزور تھا، جو چیز سنتے بھول جاتے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ چادر پھیلائی تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے کچھ چیز اٹھا کر
ان کی جولی میں ڈالی، ان کی چادر میں ڈالی اور فرمایا کہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سینے سے لگانے کی دیر تھی کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے کوئی بات بھولی نہیں ہے، میں حضور کا کوئی فرمان بھولا نہیں ہوں۔ پہلے بھول جاتے، لیکن جب سرکار نے یہ کام کیا، حضور نے یہ طریقہ بتلایا اور حضور نے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، چادر میں ڈالی اور اس چادر کو فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو۔ جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ کریم نے ان کے حافظہ کو اب تیز کر دیا، اب اس کے بعد کوئی چیز بولے نہیں ہیں، اور پھر وہی ابو ہریرہ ہیں جو سب سے زیادہ روایات کرنے والے سرکار کے صحابی ہیں۔ تو کسی سے مدد مانگنا اور کسی اللہ کے بندے کا اللہ کی عطا سے مدد کرنا یہ اللہ کے غیر کی مدد نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور یہ ہے استعانت کا معنی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ کریم قرآن اور حدیث کا ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔